أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے فرعون اور اس کے ہم خیال لوگوں کی روش اور ان لوگوں کی جو اس سے پہلے تھے، انہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا اور اللہ کی گرفت بہت سخت ہے. آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تم لوگ مغلوب کیے جاؤ گے اور تم لوگ اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. ہو چکی تمہارے لیے ایک نشانی دو جماعتوں میں جو آمنے سامنے ہوئی، ایک قتال کرتی ہے اللہ کی راہ میں اور دوسری کافر ہے، اور وہ دیکھ رہے تھے ان کو دگنا ظاہری آنکھوں سے، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی وہ چاہتا ہے. بے شک اس میں ایک عبرت ہے بصیرت رکھنے والوں کے لیے. کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فاخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. داب، روش، عادتیں، کردار وہی رہتا ہے، شکلیں بدلتی رہتی ہیں. آج بھی فرعون کے کردار والے لوگ موجود ہیں، لیکن فرعون کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے. دنیا کی عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ اور اللہ کے بندوں کی منزلیں شروع ہوتی ہیں. ہر ایک چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. اللہ کی پکڑ باطن میں ہوتی ہے، بعد میں ظاہر ہوتی ہے. ہر چیز باطن میں اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اہل بصیرت وہ لوگ ہوتے ہیں جو باطن کو دیکھنے والے ہوتے ہیں. فرعون اور اس کے ہم خیال لوگ اور اس سے بھی قبل جتنے بھی منکر حق گزرے ہیں، وہ باطن کی حقیقت کو جھٹلانے والے تھے، اس لیے اللہ کے عذاب کو دیکھ نہیں سکتے تھے. مومن اہل بصیرت ہوتے ہیں، تاغی اور کافروں کی عقل کو روندنے والے ہوتے ہیں. مومن غافل نہیں ہوتا، وہ حق شناس ہوتا ہے، اور حق باطل پر غالب آنے کے لیے ہے. جب تک حق کفر کے مقابل نہیں آتا، کفر مغلوب نہیں ہوتا. جب اللہ حاکموں کا حاکم ہے تو اللہ کے بندے ایک جگہ کونے میں بیٹھ جائیں، اور ایک طرف ہو کے بیٹھ جانے کے لیے نہیں ہیں، مغلوب ہو جانے کے لیے نہیں ہیں. اگر ایک جگہ دب کر بیٹھ جائیں اور دین کی فکر نہ کریں تو پھر وہ اللہ کے بندے کیوں کر کے لائیں گے؟ دن فقیری کی گئی، دن دجال آئی. دین کی فکر نہیں، اولیاء ہوں گے کیسے؟ اللہ کے بندے اللہ کے دین کے ذمہ دار بن کر اٹھتے ہیں. وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھنے والے ہوتے ہیں. اللہ ان کی غیرت میں آ کر باطل کو ڈبو دیتا ہے، پھر ان کے ہاتھوں سے کافروں کا حشر کرتا ہے. کفار کی مغلوبیت اس دنیا میں ان کا مقدر ہے. اس لیے فرمایا کل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم. اس دنیا میں بھی ان کا مقدر مغلوب ہونا ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. دو گروہوں کا آمنے سامنے ہونا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے. کتار اندر کتار اب بھی.
اللہ کی آیات میدان جہاد میں نظر آتی ہیں۔ اس کی دلیل میں اللہ نے ہمیشہ میدان جہاد میں یہ معجزہ دکھایا کہ مومنین کفار سے ہمیشہ تعداد میں قلیل رہے۔ غزوہ بدر مومن 313، کفار 1000۔ اسی طرح ہر غزوے میں اور ہر جہاد کے میدان میں اللہ کی راہ میں لڑنے والی فوج تعداد میں قلیل رہی، اور قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود کثیر تعداد رکھنے والی فوج پر غالب آتی رہی۔ 1000 10,000 پر غالب آئے، اور 10,000 1,00,000 پر غالب آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرونہم مثلیہم رأی العین۔ رأی العین، اللہ مومنوں کی ہمت کو اپنے مضبوط قول سے مدد کرنے والا ہے۔ حق نور ہے اور باطل اندھیرا ہے، ظلمت ہے۔ انسان کی نفسیات میں مقاصد بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جس قدر انسان کا مقصد مضبوط ہوگا، اس قدر اس کی نفسیات اس کے تابع ہوگی۔ جس قدر اس کا مقصد بلند ہوگا، اس قدر اس کی نظر، اس کی عقل، اس کی دانائی، اس کی حکمت بلیغ اور ثابت ہوگی۔ مقاصد کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے، اس لیے آپ کا عقیدہ آپ کا رہنما بنتا ہے۔ طاغی اور کفار باطل عقیدے کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے ان کی عقل ان کی مکمل رہنمائی نہیں کر سکتی۔ مومن دل پر نازل ہونے والی وحی کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کی عقل کافر کی عقل پر بھاری پڑتی ہے۔ رائے العین، کافروں کی عقل ان کو دھوکہ دیتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ ایک مومن 10 کافر پر بھاری ہے، اور کم سے کم مرتبے میں بھی اگر مومن کم مرتبہ بھی ہے تو ایک مومن 2 کافر پر بھاری ہیں۔ یہ بھی اللہ کی معاونت کے راز ہیں، اس کی مدد کے راز ہیں۔ اللہ مومنوں کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑتا ہے۔ اس لیے جب بھی حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے، مومنوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں قلیل ہی رہتی ہے، اور وہ باوجود اس برتری کے کفار اپنی تعداد میں زیادہ ہونے کے، کثرت تعداد کے باوجود شکست کھاتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ مقام عبرت ہے کافروں کے لیے بھی اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے بھی۔ عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، کھیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔